جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خداوند تعالیٰ کے لیے، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آج رمضان کی 10 تاریخ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ آج کا بہت ہی جو پروگرام ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ آج حضرت خدیجہ کبریٰ کی شہادت بھی ہے اور اہمیت کی حامل اس لیے اور بھی ہے کہ ایسی ہستی کی شہادت ہم لوگ منا رہے ہیں کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، جنہوں نے اپنی تمام دولت سب کچھ اسلام کے راہ پہ قربان کر دیا۔ ایسی مثالیں ناممکن ہے دنیا میں ملنا، جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور اسلام کو اس عروج تک پہنچا دیا۔ ہمارے ساتھ ہماری بہت ہی قابل احترام ہماری بہن قدرت عین نقوی تشریف فرمائے ہیں۔ وہ انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً گفتگو بھی فرمائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ان سے گفتگو کی جائے، میں اپنے دوست معصوم رضوی سے ملتمس ہوں کہ کسی سورہ کی تلاوت کر کے پھر اس کے بعد اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا معصوم رضوی۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ تھے ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست معصوم رضوی صاحب، جو کہ خوبصورت لہن میں تلاوت فرما رہے تھے۔ اب بقیر کسی وقفے کے میں ملتمس ہوں اپنی خانم سیدہ قدرت عین نقوی کی طرف، اور آج کے سلسلے میں جو آج شہادت ہے جناب خدیجہ کبریٰ کی، جو کہ اتنا بڑا رتبہ ہے جن کا، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی آپ یہ بریفنگ دیجیے گا کہ کس طرح سے آپ کی شادی ہوئی اور کیا آپ کا، جیسے کہ ہم سنتے ہیں اور روایت میں بھی ہے اور مختلف علماء بھی ہمیں بیان کرتے ہیں کہ آپ سامان جو تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی تھی، کاروبار کرتی تھیں، اور کاروبار میں اس طرح کیا ہے کہ جو وہاں پہ جاتا تھا پھر وہاں پہ سیل ہوتا تھا، پھر اس کے بعد اس میں منافع ہوتا جو بھی ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب رسول خدا سے ملاقات ہوئی تو یقیناً یہ اسلام نے اس میں منع نہیں کیا ہے کہ جیسے کہ میں نے پڑھا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود ایک قسم کا ان کو پسند کیا، اور اس کے بعد یہ جو مراحل تھے اس سلسلے میں تو خانم بیان کریں گی۔ میں ملتمس ہوں خانم سے کہ آپ آج کی گفتگو کا ایک آغاز اس طرح کریں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو، ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو کس طرح سے اسوائے جناب خدیجہ کبریٰ کو قبول کرنا ہے، کس طرح ان پہ عمل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بسم اللہ کیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی اعدائهم اجمعین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم یجدک یتیما فآوا ووجدک عائلا فاغنا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم تمام صلی محمد تعریفیں وعلی محمد۔ اور تمام تر حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، سبحان اللہ۔ وہ پروردگار عالم کہ جو ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ پروردگار عالم جو ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے تک پہنچاتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور وہ پروردگار عالم جو مسلسل نعمتوں پہ نعمتیں ہمیں عطا کیے جا رہا ہے، اس سے بڑی نعمت کبریٰ اور کیا ہوگی کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی نعمت عطا کی، اور اس نعمت میں ہمیں توفیق دی کہ ہم اس پروردگار عالم کے حضور اپنی عبادت کو جو ہے وہ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی وہ مسلسل اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم پر نازل ہوئے جا رہی ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ عطا کرے تو کرم اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ وہ عطا کرے تو کرم اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ سبحان اللہ۔ یقیناً آج ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، اور جو خاص طور پہ منسوب ہے محسن انسانیت، ملکۃ العرب، عقیلہ قریش، سیدہ قریش، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ سے۔ یقیناً اس بیوی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ہدیہ تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم مکۃ المکرمہ میں، جنت المعلی میں، قبرستان جناب ابو طالب اور قبرستان جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اچھا، آج کی جو آپ نے مجھے ٹاپک دیا، بہت خوبصورت ٹاپک کے حوالے سے سب سے تو پہلے میں اس خدا کا شکر ادا کروں گی کہ پروردگار عالم نے تو نے ہمیں آج ایک اور موقع ہماری زندگی میں دیا کہ ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، ہم محسن انسانیت ام المؤمنین جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانے چاہوں گی کہ وادی مکہ کہ جب وہاں نہ صرف تعلیم و شعور کا فقدان تھا بلکہ تعلیمات انبیاء کے نشانات تک گم ہو چکے تھے، جہاں علم کی روشنی نہ تھی، جہاں ایک باپ کا اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ساتھ زندہ دفن کرنا اور اس بیٹی کی آہوں اور سسکیوں کی بے پرواہ، یعنی اس کی پرواہ کیے بغیر اس کے وجود کو مٹا دینا غیرت کہلاتا تھا، اور جہاں پر ادیان الہی مسخ ہو چکے تھے اس زمانے میں کہ جب سنگ دلی کو شجاعت کہا جاتا تھا، جب مکر و فریب کو جو ہے وہ عقل مندی سے تشبیہ دی جاتی تھی، جب عورت کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، وہ زمانہ کہ جب مظلوموں کی آہوں اور سسکیوں کو سننے والا کوئی نہ تھا، ایسے میں پروردگار عالم نے جناب خویلد کے گھر میں ایک ایسی بیٹی کو پیدا کیا کہ جس کا لقب طاہرہ مشہور ہوا، جس کا لقب طاہرہ کے ساتھ ساتھ عقیلہ قریش بھی آپ کو کہتے تھے۔ اچھا، اگر آپ خاندانی لحاظ سے دیکھیں تو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ عظیم سلسلہ نسب سے آپ کا تعلق تھا کہ آپ کے والد جناب خویلد، ان کے دادا عبدالعزیز اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد عبد مناف دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا اور آپ رسالت مآب کے اقربا میں سے تھی۔ وہ زمانہ کے جو دور جاہلیت کا تھا کہ تمام عرب اخلاقی برائیوں میں ڈوبا ہوا تھا،
اور بت پرستی میں مگن تھا، مگر اس زمانے میں بھی پاک دامن، عصمت، عفت، طہارت، پاکیزہ، طاہرہ اور اس کے ساتھ ساتھ جانثاری جیسی صفات سے آپ جناب خدیجہ الکبریٰ مزین تھی۔ جناب خدیجہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی، خدا کو وحدہ لا شریک مانتی اور دین ابراہیمی کی پیروی کرتی تھی۔ آپ نے جو ہے مذہبی تعلیمات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے حاصل کی۔ اچھا، جب آپ اپنے تجارتی کاروان کو دیکھا گیا ہے کہ جب آپ بھیجتی تھیں دوسرے ملک تو اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے جب وہ کاروان چلا جاتا تھا تو جناب خدیجہ خانہ کعبہ میں آتی تھی اور حصول برکت کے لیے خداوند کریم سے دعا مانگا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ وہ بی بی کہ جو پوری عرب میں ایک بہترین جو ہے وہ تاجرہ تھی، یعنی قابل بھی تھی ہر لحاظ سے، اور جہاں وہ اپنے تجارت کے امور میں مصروف رہتی تھی، مگن رہتی تھی، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنا کچھ ٹائم عبادت، ریاضت، خاص طور پہ کعبے کے طواف کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور آپ کعبے کا طواف کرتی تھی۔ اور وہ زمانہ دور جاہلیت کا کہ جب تمام عرب جنگ و جدال میں، لہو و لعب کی محفلوں میں اور بت پرستی میں مگن تھے، مگر اس زمانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں مذہبی نشست جو ہے منعقد کرتی تھی اپنے گھر میں، جہاں پر بڑے بڑے اہل کتاب علماء کو بلاتی تھی اور دانشور کو بلا کر آپ اپنے گھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتی، اور اسی گفتگو میں جناب خدیجہ نے دیکھا کہ یقیناً اس وہ نبی کریم کا جب وہ ذکر کرتے تھے تو آپ رسالت مآب کے اوصاف کو پہچان چکی تھی، اور آپ نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب رسالت مآب حجاز کی سرزمین پر ظہور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک روز ایسا بھی آتا ہے کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کعبے کا طواف کر کے زیارت کر کے آپ واپس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک یہودی عالم جو ہے وہ تمام قریش کی عورتوں کو جمع کر کے کھڑا ہے اور کچھ ذکر کر رہا ہے، کچھ گفتگو کر رہا ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ وہ یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ عنقریب اس سرزمین پر ایک نبی مبعوث ہوگا، اور تم میں سے جو جتنی بھی عورتیں ہیں جو بھی اس کی شریک حیات بننا چاہے اس کام میں تاخیر نہ کرے، دیر نہ کرے۔ کہتے ہیں کہ قریش کی تمام عورتوں نے جب اس یہودی عالم کی باتوں کو سنا تو ہنسی مذاق اڑا کر وہاں سے چلی گئی، مگر اس یہودی عالم کی یہ بات سن کر جناب خدیجہ کے دل میں جیسے بات اٹک سی گئی ہو۔ اور پھر آپ کو اپنا وہ خواب جو بار بار آپ ہر روز دیکھا کرتی تھی، وہ خواب آپ کو یاد آنے لگا۔ وہ کون سا خواب تھا کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ مکی کے افق پر ایک سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے اور وہ آسمان بطحا پر بلند ہو کر رفتہ رفتہ آپ کے گھر کی طرف آ رہا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کے گھر میں آ کر جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے نور نے تمام عالم کو منور کر دیا اور پورے عرب کے لوگ، مکے کے لوگ جوق در جوق آپ کے گھر آنے لگے۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنے اس خواب کی تعبیر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کی تو انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اگر آپ کا خواب سچا ہوگا تو انشاءاللہ نور نبوت، نور رسالت آپ کے گھر میں آئے گا، اور جس عالم میں نور ہی نور پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ تو یقیناً یہ دو ایسی باتیں تھیں کہ دو واقعات کے بعد جب تیسری بات میں آپ کے سامنے جو بیان کرنے جا رہی ہوں کہ جس نے جناب خدیجہ الکبریٰ کو یقیناً کاملاً راغب کیا رسالت مآب کی طرف، وہ کون سی بات تھی کہ جب آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے شام بھیجا، یعنی اجیر کے لحاظ سے بن کر کہ وہاں پر آپ کا جو غلام ہے میسرہ وہ ساتھ ہے، ہمراہی میں ہے، اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے ایک ہی بات کہی کہ تم نے محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر کہا کہ تم نے ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، تم نے ان کی پیروی بھی کرنی ہے اور ان کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اچھا، پورا سفر کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گی۔ جب سفر ہو کر واپس آئے تو غلام میسرہ بار بار چاہتا تھا کہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ مجھ سے پوچھے اور میں راستے کی رودات سناؤں، اور وہ کون سی رودات تھی؟ وہ چاہتا تھا کہ میں بتاؤں کہ جب ہم ایک وادی میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہاں قیام کرنا چاہا تو محمد امین نے ہم سے کہا کہ یہاں پر قیام نہیں کریں گے، ہم ایک پہاڑ کی طرف لے گئے، ہم پہاڑ پہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اس وادی میں بارش شروع ہو گئی، اچانک سے سیلاب آ گیا اور سیلاب نے پوری وادی کو جو ہے وہ بہا دیا، یعنی تمام سامان بہہ گیا، مگر چونکہ ہمیں محمد امین نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ پر
یقیناً ہمیں وہاں رکھا تو ہمارا سامان بھی محفوظ رہا اور ہم تمام لوگ خود بھی محفوظ رہے۔ میسرہ غلام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ جب ہم راستے میں تھے تو جہاں جہاں کہیں بھی دھوپ پڑتی تھی تو خود بخود میں یہ دیکھتا تھا، ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے جتنے قافلے والے کاروان تھے، کہ ایک ابر کا ٹکڑا رسالت مآب پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ سبحان غلام میسرہ یہ بتا رہا تھا کہ ایک مقام پر کہ ایلا جیسا ایک قصبہ تھا، اس مقام پر ہم لوگ رکے اور وہاں پر ایک خشک کنواں تھا، مگر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یتیم عبداللہ نے اس کنویں میں جیسے ہی اپنا ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو چلو میں پانی بھرا ہوا تھا، واہ اور پھر وہ اس پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھو رہے تھے۔ اور پھر میسرہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جب ہم نے دیکھا کہ ایک خشک درخت ہے، مگر جب رسالت مآب یتیم عبداللہ اس درخت کے تنے کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں تو وہ خشک درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں پر ایک یہودی عالم تھا اور اس نے نبی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ یہ ایک نبی ہے۔ ہم حیرت سے دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا، اپنے آپ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے کہ کاش میں درک کر سکوں، کاش میں ان کا جو ہے وہ وہ زمانہ دیکھ سکوں کہ جس میں انہیں ظاہری نبوت ملی۔ اور پھر ایک مقام تو ایسا بھی آتا ہے کہ میسرہ بتاتا ہے کہ جب ہم لوگ شام میں پہنچے اور تمام لوگ تاجر وہاں پر موجود تھے، سب اپنے اپنا جو ہے وہ سامان تجارت بیچ رہے تھے، تو ہمیں محمد مصطفیٰ نے ابھی روک دیا، کہا کہ آج ہم اس سامان کو فروخت نہیں کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ جو لوگ اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، رسالت مآب نے ہمیں بتایا کہ آپ کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کریں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سامان ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فوراً اس کو فروخت کر دیں، شاید ہمیں پھر موقع نہیں ملے گا۔ تمام لوگ جو رسالت مآب کے ساتھ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ تمام جو سامان لوگوں کا ہے وہ تو لے کے سب چلے جائیں گے، ہمارا سامان کون خریدے گا؟ مگر رسول نے اس وقت سامان نہیں بیچنے دیا، اور جب اگلے دن دیکھا گیا تو کیا پتا چلا کہ سب کا سامان بک چکا ہے، مگر اتنے سارے تاجر دوبارہ آئے سامان خریدنے کے لیے۔ رسالت مآب نے حالانکہ بہت ہی مناسب قیمت پر اس کو فروخت کیا، مگر اس کا منافع اتنا زیادہ ہوا کہ ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ سبحان یقیناً ہمیں جو ہے وہ رزق اپنا کمانا ہے، مگر حلال طریقے سے۔ یہ بات ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ وہی کام جو اگر آپ کو حلال طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ اس کو خدا نخواستہ حرام نہ کریں، بلکہ بہترین طریقے سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے بتایا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ جو اگر آپ کا سنا ہوا بھی ہوگا مگر پھر بھی اس موقع پر مجھے یاد آتا ہے اور میں ضرور اس کو شیئر کروں گی، کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک روز مسجد میں گئے اور نماز ادا کرنے کے لیے، تو مولا کے پاس ایک زیرہ تھی۔ مولا نے اس زیرہ کو جو ہے وہ جیسے ہی مولا نے اس زیرہ کو دیکھا تو مولا نے کہا کہ میں اس کو اندر کیا لے کے جاؤں، تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے اس زیرہ کو ایک اپنے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس رکھوا دیا۔ اب جیسے ہی اس شخص کے پاس رکھوایا تو مولا اندر گئے۔ خانم آپ کی تصویر صحیح نہیں آ رہی، اس کو سیدھا کر دیجیے گا، یہ ٹیڑھا ہو گیا ہے کیمرہ، کیمرہ ایسے کر دیجیے گا، اس طرح سے، اس طرح سے ایسے کر دیجیے گا، ہاں سیدھا کر دیجیے اس کو، ٹیڑھی ہو رہی ہے، ہاں نہیں ابھی نہیں ہوا، سیدھا نہیں، آواز بھی نہیں آ رہی اور تصویر بھی نہیں آ رہی ہے، ایسا کر دیجیے گا، اس طرح سے ہو جائے گا، تھوڑا سا چینج کر دیجیے، نہیں ہوا، دھندلی آ رہی ہے، بہت دھندلی ہے تصویر، بہت دھندلی ہے، آواز بھی نہیں آ رہی، ہاں اب صحیح ہے، اب ٹھیک ہے، بسم اللہ کیجیے گا۔ اچھا، تو میں بتا رہی تھی کہ مولا کائنات جب نماز پڑھنے کے لیے گئے اور جو ہے وہ اس زیرہ کو رکھوا کر ایک شخص کے پاس چلے گا اور کہا کہ جب میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو اس کی حفاظت کروں۔ مولا کا وہ زیرہ تھا۔ مولا کائنات نماز پڑھ کے جب واپس آتے ہیں تو دل میں خیال کیا، ابھی اس شخص کے پاس نہیں پہنچے، مگر دل میں خیال کیا کہ میں جاؤں گا تو چونکہ اس نے میرے زیرہ کو سنبھالا ہے تو میں اسے 2 درہم تحفے کے طور پہ دوں گا۔ جب مولا وہاں پہنچے تو وہ شخص تھا ہی نہیں، مولا کا زیرہ بھی نہیں تھا اور وہ شخص بھی موجود نہ تھا۔ جب مولا باہر تشریف لائے، ادھر ادھر دیکھا تو مولا کو وہ زیرہ ایک دکان پر لٹکا ہوا نظر آیا۔ مولا اس کے پاس گیا اور کہا کہ میرا زیرہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو کہا ابھی ایک شخص جو ہے 2 درہم میں بیچ کر گیا۔
تو وہ جو حلال طریقے سے اس کو 2 درہم ملنے تھے اس نے حرام طریقے سے کما لیے. تو خدا توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل کے اپنے رزق کو بھی کمائیں. تو بہرحال یہ کہ جب یہ سفر سے واپسی میں جب یہ تمام چیزیں جو ہے بہترین سفر رہا اور جب آ کر میں سر نے تمام باتیں بتائی ہیں تو کہتے ہیں کہ اس وقت ان تمام واقعات کو دیکھ کر ابو طالب کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو خدیجہ بنت خویلد کی نگاہوں کا مرکز بن گئے. محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کا مرکز بن جاتے ہیں اور اس مقام پر وہ دیکھتی ہیں کہ مسلسل پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ عنقریب آپ کو ایک الہی منصب ملنے والا ہے. اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو آپ کا سوال بھی تھا وہ میں بیان کرنے جاؤں گی کہ بہت ہی غور و فکر کے بعد تدبر کے بعد آپ نے کوشش کی کہ میں خود ان کی شریک حیات بن کر ان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کروں گی. بی بی نے یہ جملہ اس وقت سوچا. اور جو آپ کا سوال تھا کہ شادی کا پیغام تو اس کے بارے میں نے روایتوں میں پڑھا کتابوں میں پڑھا. ایک روایت میں ملتا ہے کہ آپ کی یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ کی ایک دوست تھی نفیسہ یا نفیسہ کے نام سے ان کا نام جو ہے کتابوں میں لکھا ہے. آپ نے ان کے ذریعے میسج جو ہے وہ بھجوایا اور کہا کہ میرا میسج بھیجو. تو رسالت مآب ایک روز کعبے کا طواف کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ کی دوست نے ان کو روکا اور کہا کہ میں ایک ایسی خاتون سے آپ کو متعارف کروانا چاہتی ہوں کہ جو شرافت و کردار میں جاہ و جمال میں آپ کے ہم پلہ ہیں. اور پھر رسالت مآب کی طرف سے آپ کی پھوپھی جناب صفیہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب صفیہ آپ کی طرف موجود تھی اور ان کی موجودگی میں خود جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے میں آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ رشتہ ازدواج کے لیے میری آپ کی طرف رغبت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ میرے اقربا میں سے ہیں. سبحان اللہ. صاحب عزت و توقیر ہیں. آپ شرافت کی معراج پر فائز ہیں اور آپ کے قبیلے والے آپ کو امین کے لقب سے پکارتے ہیں. اور پھر کہا کہ اچھے اخلاق کے مالک اور گفتگو آپ کی بہترین ہے اور آپ صادق اور سچے ہیں. بہرحال جب یہ بات ہوئی ہے اور پھر یہاں پر اس زمانے میں ایک بات اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یعنی کہ اس وقت جو بڑے بڑے تاجر تھے اس وقت کے دولت مند رئیس اور قبائلوں کے سردار کی طرف سے بھی رشتہ آیا. جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سب کے رشتے کو ٹھکرا کر اس کے رشتے کو قبول کیا جو نہ صرف یہ کہ ایک غریب و نادار مگر صادق اور امین تھا, جو سچے تھے, جن کا اخلاق بلند تھا, جن کا کردار بلند تھا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے جب خود اپنا اس پیغام کو بھیجا اور اس کے اقدام سے پوری عرب میں ایک سناٹا چھا گیا, یعنی لوگ حیرت زدہ رہ گئے کہ بڑے بڑے تاجروں کے رشتوں کو تو ٹھکرا دیا مگر ایک غریب, مگر بی بی نے صفات کیا دیکھی, صادق, امین, سچے, اور اس پر بی بی نے اس رشتے کو طے کیا. اور جب کہتے ہیں کہ ایک اور پہلو جو آپ کے سامنے میں بہت خوبصورت بیان کرنا چاہوں گی کہ جب رخصتی ہوتی ہے اور رسالت مآب جناب ابو طالب کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے فوراً ہی محسوس کیا اور ایک جملہ کہا کہ آپ کا کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کے گھر کی کنیز ہوں, میں آپ کی کنیز ہوں. تو یہاں پر جتنے بھی لوگ تقریب میں شریک تھے ان لوگوں کو بتایا بی بی نے کہ دیکھو کہ محمد کے مقابلے میں یعنی میری دولت اور میں کیا حیثیت رکھتی ہوں. تمام لوگوں کو یہ پتہ چل گیا. بہرحال کہ جب آپ تشریف لائی ہیں اپنے اتنے بڑے گھر سے, اپنے محل سے, اور اٹھ کر آپ ایک چھوٹے سے گھر میں یعنی محمد مصطفیٰ کے گھر تشریف لائیں, اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ایک چھوٹا سا گھر جو ہے بعد میں مکے کے بعد سب سے عظیم ترین گھر ہوگا. کہ خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے کہ جب آج بھی ہم مکہ المکرمہ میں جاتے ہیں, کعبے میں جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں صفا و مروہ پہ چڑھتے ہیں, اور صفا و مروہ پہ جب صفا کے بعد مروہ کی چوٹی کے قریب دائیں طرف ایک گھر تھا, وہ جناب خدیجہ بنت خویلد اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا کہ جو مرکز وحی, جو قبۃ الوحی تھا. اور اس گھر کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اسی گھر میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو یقیناً یہ گھر کتنا عظیم ہوگا کہ جو تمام مکے کے بے سہارا افراد کے لیے یہ گھر جو ہے وہ موجود تھا. اور اس کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت کو اسلام پر قربان کیا. اپنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا کہ میری تمام دولت آپ کے لیے ہے, اور رسالت مآب کا نہ ہی
معیار بدلا نہ ہی انداز بدلا. بالکل جس طریقے سے پہلے آپ یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرتے تھے بالکل ایسے ہی بعد میں یہ سلسلہ جاری رہا. اور یہاں پر میں ایک بات اور آپ کے سامنے بتانا چاہوں گی کہ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کو چوتھے امام نے یاد کیا. جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام جاتا ہے، شام کی مسجد میں، شام کے دربار میں، روایتوں میں ایک روایت میں میں نے مسجد بھی پڑھا ہے کہ شام کی مسجد میں یہ قافلہ پہنچتا ہے اور پورا جو ہے بہت خوبصورت جو ہے یہ امام کا خطبہ ہے، وہ بیان نہیں کروں گی مگر صرف چند جملوں کے ذریعے آپ تک وہ بات پہنچانا چاہوں گی کہ جب چوتھے امام نے کہا کہ پروردگار عالم نے بھرا مجمع تھا، یہ جو وہاں پہ تمام لوگ جو تھے آپ کے مخالف تھے موجود تھے، امام نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ خدا نے ہمیں 6 خصوصیات عطا کی اور 7 خصوصیات کی بنا پر ہمیں تمام لوگوں سے افضل قرار دیا ہے، جس میں آپ نے سب کا نام لیا تھا اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابھی تک جو لوگ مجھے پہچان چکے ہیں وہ پہچان جائیں، جو نہیں پہچانے وہ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. امام نے کہا انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، میں اس کا بیٹا ہوں جو مکہ اور مینا کی زینت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو زمزم و صفا کی زینت ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے مقام پہ لا کے رکھا. یہاں یعنی امام نے وہاں پر رسول کو یاد کیا اور پھر کہا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے شب معراج آسمان کی زیارت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشتوں کو آسمان پہ نماز پڑھائی. اور یہ کہتے کہتے پھر مولا علی کی فضیلت کو بیان کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا سر کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا. اور پھر امام نے کہا کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں محسن انسانیت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں. یعنی اس مقام پر بھی چوتھے امام نے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا. اچھا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دیگر امتیاز میں سے ایک امتیاز یہ تھا کہ آپ صرف پیغمبر کی شریک حیات ہی نہیں تھی بلکہ صحیح معنوں میں شریک کار نبوت بھی تھی. آپ ہر مقام پر، ہر منزل پر رسالت مآب کے ساتھ ساتھ رہی ہیں اور آپ محمد مصطفیٰ کی رفیق حیات سے زیادہ رفیق مقصد تھی. اور پھر وہ مقام بھی آیا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں یعنی کہ کتنا ٹائم وہاں پر بی بی نے گزارا ہے اور 3 سال کا ٹائم گزارتے ہوئے کہ وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے جو اپنے بہترین محل میں رہتی تھی، مگر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جب سوشل بائیکاٹ ہوا اور آپ جناب ابو طالب وہاں موجود تھے شیب ابی طالب میں اور جناب رسالت مآب، اور آپ نے کس مشکل میں وہ وقت گزارا کہ جہاں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہوا کرتا تھا. مگر جب وہ 3 سال کا وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اس 3 سال کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ اسی سال نبی کریم نے آپ کا جو سب سے اہم ساتھی تھے یعنی سب سے بڑا سہارا جناب ابو طالب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. ابھی آپ جناب ابو طالب علیہ السلام کے غم میں یعنی گرفتار تھے، ان کے غم میں مبتلا تھے. اس عظیم چچا جو ابو طالب جنہوں نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا، بھی آپ ان کا غم منا ہی رہے تھے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی دنوں جناب خدیجۃ الکبریٰ بیمار ہو گئی، علیل ہوئی. اور جب آپ علیل ہوتی ہیں تو روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کہ جنہوں نے کتنا عرصہ، کتنے سال جناب رسالت مآب کے ساتھ اپنی زندگی کو وقف کیا، جب تک آپ موجود تھیں تو رسالت مآب نے دوسرا عقد نہیں کیا. اور اتنی محبت تھی کہ جو آپ کی مونس و غمخوار یعنی ہر غم میں آپ کے ساتھ شریک تھی. 25 سال آپ نے رسالت مآب کے ساتھ گزارے. اور مگر جب جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی اس دنیا سے وہ شریک حیات گزر جاتی ہیں کہ شیب ابی طالب کے مصائب، وہ علام، وہ مصیبتیں بی بی سہ نہ سکی. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ وہیں پر جو لوگ غذا کھاتے تھے وہ پتے کھاتے تھے. ایک جڑی بوٹی ایسی تھی کہ جس میں زہریلی کوئی جڑی بوٹی تھی کہ جب بی بی نے اس کو کھایا تو اس نے ایسا اثر دکھایا کہ بی بی اس کے بعد باقی نہ رہی اور رحلت فرمائی. یعنی یہ 2 حادثے پہ در پہ ایک ساتھ رسالت مآب نے ان حادثوں کو برداشت کیا. ایک جناب ابو طالب کا دنیا سے جانا اور ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. تو پھر رسالت مآب نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا یعنی غم و اندوہ کا سال. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے ایک پہلو پہ ضرور نظر ڈالوں گی کہ بی بی نے وصیتیں کی تھی اور اس میں پہلی وصیت تھی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے حق میں کوتاہی کی ہے اگر میں نے تو مجھے معاف فرما دیجیے گا.
یعنی بیوی اس دنیا سے جا رہی ہے مگر وصیت کر رہی ہیں کہ یا رسول خدا اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی آپ کے حق میں تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ بیوی نے دوسری وصیت جو کی تو وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر کی کہ میری پوری زندگی کا سہارا یہ فاطمہ ہے اور میرے بعد یہ تنہا رہ جائے گی۔ اور جملے پہ غور کیجیے گا کہ جب بیوی تیسری وصیت کرنا چاہتی تھی تو رسول اکرم کو دیکھ کر انہیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اور کہا یا رسول خدا ایک وصیت ہے مگر میں آپ سے جو ہے وہ اس وصیت کو میں کیسے کروں کہ مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ رسول اکرم وہاں سے اٹھے تو بیوی نے کہا کہ میں اپنی بات اپنی بیٹی فاطمہ کو بتاؤں گی، وہ آپ تک میرا میسج پہنچائیں گی۔ رسالت مآب اٹھتے ہیں اور حجرے میں چلے جاتے ہیں، اور جب خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں جناب فاطمہ سے کہ آپ جائیے اور رسالت مآب سے اپنے بابا سے کہیے کہ مجھے قبر سے خوف آتا ہے، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، تو مجھے اپنا وہ کفن دیجیے گا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، وہ سلسلہ وحی کے وقت جو آپ جو لباس زیتن کیے کرتے تھے، جو چادر آپ کے جسم مبارک پر ہوتی تھی، اس کو میرا کفن بنائیے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت ہوئی ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے غسل کیا، ان کو حنوط کیا، اور جب کفن پہنانا چاہتے تھے تو کہتے ہیں کہ اسی وقت آسمان سے جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین نے کہا کہ پروردگار عالم نے یہ جنت سے کفن خدیجہ کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ چونکہ خدیجہ نے اپنی پوری دولت اسلام پر قربان کر دی تو آج یہ خدا کا حق ہے کہ اس کی طرف سے کفن جائے۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کو رسول نے دو کفن دیے، ایک اپنی جو ہے وہ اپنے لباس کا کفن، اپنے پیرہن کا کفن، اور دوسرا وہ جنت سے آیا ہوا کفن تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بہت ہی چھوٹی تھی اور اس وقت اپنی مادر گرامی کو یاد کر کے روتی تھی اور کہتی تھی کہ بابا میری والدہ گرامی کہاں چلی گئی۔ اور جب بی بی روئی ہے تو کہتے ہیں کہ آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور رسول اکرم کو کہا کہ خدا سلام بھیجتا ہے اور جناب فاطمہ سے کہیں کہ آپ کی والدہ گرامی جنت میں ایک اہم اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، جناب آسیہ اور جناب مریم کے ساتھ ہیں۔ تو یقیناً یہ وہ پہلو تھے کہ جو جناب خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم یہی جو ہے وہ دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں سیرت حضرت خدیجہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور خاص طور پہ ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ بی بی نے جب یہ تجارت کا کام کیا اور جب اس کاروبار کو دیکھا ہے تو یقیناً آج دنیا والے سوال کرتے ہیں کہ کیا آج عورت بھی گھر سے نکل کر کام کر سکتی ہے؟ تو چونکہ اگر دیکھا جائے تو اگر ہم سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں تو کر سکتی ہے، مگر اگر آپ کے شوہر کی طرف سے اجازت ہو تو آپ باہر جا کر آپ اپنے کام کو، آپ اپنے امور کو انجام دے سکتی ہیں۔ خداوند کریم آج کے دن کے صدقے میں جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کے صدقے میں خداوند کریم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی بہن سیدہ قرۃ عین نقوی کا کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بیان فرمایا، اور حقیقت یہی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اسوائے خدیجہ کبریٰ کس طرح کرنا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ خواتین بھی کام کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے فرمایا، اور حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اگر ایسے کوئی مسائل ہو جاتے ہیں جبکہ ضرورت پڑتی ہے کہ خواتین بھی کام کریں، تو اب تو خواتین جہاز اڑا رہی ہیں، جہاز چلا رہی ہیں، اب تو خواتین ہر فیلڈ میں آگے ہیں۔ اسلام نے کسی چیز کے لیے منع نہیں کیا ہے، ہم نے خود یہ چیزیں اپنے اوپر لاد دی ہیں۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو۔ جو رتبہ خواتین کا ہے وہی مردوں کا بھی ہے، ہر وہ سب علم حاصل کرنا خواتین پہ بھی فرض ہے، علم حاصل کرنا مردوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح فرض ہے جیسے کہ خواتین، آج ہماری خواتین، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں۔ یقیناً اسلام نے ہر چیز کی اجازت دی ہے، لیکن اپنی ایک حدود کے ساتھ۔ ہم نے وہ والا زمانہ ختم ہو گیا ہے جب کہ ہم محدود رکھتے تھے اپنی بہنوں کو، اپنے بچیوں کو، کہ تم اسکول بس مت جانا، تم نے میٹرک کر لیا ہے بہت ہے، ہرگز نہیں، آگے سے آگے بڑھائیں،
آگے آج ہے پرواہ کریں. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب ہمیں ایک ہی ڈگر پہ رہنا ہے. اب ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے. اب AI کا زمانہ آ گیا ہے، AGI کا زمانہ آ گیا ہے. ہمیں اور آگے بڑھنا ہے. جب تک ہم آگے بالکل نہیں ایسے بڑھیں ہے. گے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ بھی اپنا حق لینے کے لیے پورے باحجاب ہو کر گھر سے باہر نکلی ہیں. بے شک عورت پھول ہے، جو ہے وہ خوشبو ہے، مگر اگر وہ اپنے پورے حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور اپنے امور انجام دیتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بے شک آپ نے بہت اچھی بات کی. حقیقت یہی ہے کہ اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، اب تو اتنا ترقی کر رہی ہیں خواتین. اب میں جس فیلڈ میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ جتنے مرد ہیں اتنی خواتین ہیں، اور وہی کام ہوتا ہے جو کہ مرد کام کرتے ہیں. اس میں کوئی اس کی قباحت کی ضرورت نہیں پڑتی. حالانکہ یہاں آزادی ہے ہر چیز کی، لیکن پھر بھی اپنے اس میں حدود میں رہ کے سب جاب کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کا بہترین ذریعہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے اپنا جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے. حضرت علیہ السلام کا بہت خوبصورت قول اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، سیکھیں، دوسروں سے سیکھیں، اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ دوسروں کو سکھائیں. ہم جب تک اپنا علم جیسے سکھائیں گے نہیں، جیسے اب یہ ہماری بہن نے کتنی خوبصورت باتیں کی، ہماری بچیاں جب یہ سنیں گی تو یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل کریں گی، اور حاصل کرنے کے بعد جب آگے فیلڈ میں جائیں گی تو انشاءاللہ وہ باتیں وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گی. جیسے کہ جب میں مجلس میں جاتا تھا اپنے والدہ کے ساتھ، عموماً میری والدہ پوچھتی تھی آج مولانا صاحب نے کیا پڑھا، آپ کیا چیز نہیں بتائی، تو میں بتاتا تھا. وہ باتیں مجھے ابھی تک میرے ذہن نشین ہو چکی ہیں. لیکن اب کیونکہ سائنس نے ترقی کر لی ہے، اس کی جگہ پہ کمپیوٹر آ گیا ہے، اس کی جگہ پہ آئی فون آ گیا ہے، اس کی جگہ پہ سیل فون آ گیا ہے. اب بچے اس میں دیکھنے میں مشغول ہوتے ہیں. لیکن کوشش ہی کرنا چاہیے جو باتیں آپ سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اپنے گھر سے علم حاصل کریں. اور یہی تربیت ہمیں شیرازی کون صلوات اللہ علیہ نے ہمیں دی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے تربیت کریں، اور کہاں سے کہاں ان کو مدرسہ جو پہنچائیں. ہے وہ گھر ہے، پہلا مدرسہ وہ گھر ہے. اور ایک چیز اور بس صرف آپ کے سامنے وہ میں ضرور بتاؤں گی کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی یہ بھی آج کے دور میں خواتین کے لیے ایک میسج ہے، جی یعنی پوری فیملیز کے لیے میسج ہے کہ رسالت مآب جب گھر آتے ہیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے پہ پریشانی کو دیکھتی ہیں تو آپ فوراً پہچان جاتی ہیں، یعنی زوجہ ہیں، ان کی محبت ہے کہ وہ دیکھ کر پہچان جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول خدا ایسا کیا ہوا جو آپ پریشان ہیں. تو کہا خدیجہ میں اس بات پر پریشان ہوں کہ پوری جو ہے وہ فاقے سے گزر رہی ہے، اور آپ کی دولت ہے میرے پاس مگر میں نے آپ سے پوچھا نہیں تو میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں پہ رسول نے ایک میسج دیا. آج ہمارے گھر اگر کوئی لڑکی شادی ہو کر اپنے سسرال جاتی ہے، لڑکے والوں کے جاتی ہے، جو اس کا سامان ہے لوگ سمجھتے ہیں اب ہماری ملکیت ہے، بے شک مگر رسالت مآب نے بتا دیا کہ جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت، جناب خدیجہ نے کہا کہ ایک مقام پر لوگوں کو بلوایا اور وہاں پہ اتنی دولت تھی کہ ایک پہاڑ بن گیا تھا سونے کا، اور رسالت مآب سے جناب خدیجہ نے کہا یہ ساری دولت میں نے آپ کو دیا، آپ کی جو مرضی چاہے آپ کریں. یعنی وہ پوری دولت، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہاں گئی وہ پوری دولت؟ اسلام پر قربان ہوئی، یتیموں بیواؤں یعنی ان سب کے لیے. مگر بتانے کا مقصد تھا کہ رسالت مآب بھی اگر خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی اپنی زوجہ کی دولت کو استعمال کر رہے ہیں تو پہلے ان سے اجازت لے رہے ہیں. بے شک. یہ ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو بھی محسوس کریں آج کی زندگی میں، آج کے دور میں، کہ جس کا جو حق ہے وہ اس سے لینے سے پہلے آپ اس سے پوچھیں ضرور. بے شک بہت اچھی بات کی آپ نے. واقعی ایسی باتیں جو ہیں ہمیں ایک اچھی عالمہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں کسی عالم دین سے بات کر رہا تھا، اور میں نے پوچھا کہ آپ آج کل بہت زیادہ نکاح پڑھا رہے ہیں. کہنے آپ تو ہنسنے لگے، کہنے میں جتنا نکاح پڑھاتا ہوں اس سے زیادہ میں طلاقیں بھی دلوا دیتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا. کیوں؟ کہنے اس کی مین وجہ جو ہے حب دنیا ہے. دنیا کی حوش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ مقام نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. جو احترام شوہر کا بیوی پہ تھا، بیوی کا شوہر کا پہ تھا، اب وہ ختم ہوتا چلے جا رہا ہے. اس لیے رنجشیں وہ ہوتی ہیں آپ اس کی وجہ سے. جی
احترام اور محبت دیکھیے کہ آپ نے جو بات کی تو مجھے ایک بات اور یاد آ گئی کہ جناب خدیجہ اپنے گھر میں سونے اور چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑے پہنتی تھی، سبحان مگر اللہ، جب آپ رسالت مآب کے گھر میں آ گئے، محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ جب رسول غار حرا میں ہوں یا جبل نور پہ ہوں تو بی بی خدیجہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے، وہ بی بی کہ جس کے گھر میں 400 ملازمین تھے، وہ بی بی کہ جس کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے عورتیں خدمت کرتی بھی نظر آتی تھی، مگر رسالت مآب سے محبت یہ تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر، اب آپ تصور کریں کہ وہ مروہ کے پاس بی بی کا گھر ہے اور کہاں پر جبل نور ہے اور غار حرا ہے، یعنی کتنا فاصلہ جی ہے۔ خدا سب کو جی زیارت نصیب فرمائے، اور جو جا چکے الحمد ہیں انہیں بار بار جانا نصیب ہو۔ اور اس وقت بی بی کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر غار حرا میں رسول کے لیے کھانا بنا کے لے کے جاتی تھی۔ تو آج کے دور میں کیا ہم ایسی محبت دیکھ رہے ہیں؟ بے شک آپ نے بہت خدا ہم اچھی سب کو بات کی، توفیق دے کہ ہم لایا امین، احترام کرنا سیکھیں۔ بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا بہت وقت ضائع کیا رات کا، آپ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی جو کہ یقیناً ہماری بہنوں کے لیے، ہماری بچوں کے لیے مشاہدہ ہے، وہ یہ پروگرام دیکھیں اور اس پہ عمل بھی کریں اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیں کہ اس قسم کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہمارے اندر چینجنگ آئے، نہ کہ ہم دوسروں سے مروب ہوں، ہم اہل بیت سے مروب ہو کے ہر کام کریں۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے ہر افکار سے ہم مروب ہوں، جناب شہزادی کونین کے جو انہوں نے احکامات بتائے ہیں، جو اقوال ہیں ان کے، اس پہ غور کریں اور فکر کریں اور سوچیں کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے اور کیا ہم اسی طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے اور قائم ٹی وی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئی ہیں، اور بہت بہت آپ کا شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں ملتمس ہوں اب جناب ہمارے معصوم رضوی صاحب سے کہ وہ زیارت عاشورہ کے لیے یا ذات واسطہ کے لیے مختصر پڑھتے ہیں آپ ذات واسطہ، تاکہ ہم اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیں۔ ذات واسطہ کے لیے ملتمس ہوں جناب، اس سے پہلے کہ وہ ذات واسطہ پڑھیں، کیونکہ ہمارے ابھی جو خانم کے صاحبزادے تشریف نہیں لے گئے، وہ مصروف ہو گئے تھے، ان کو ایک منقبت بھی پڑھنی تھی، لیکن یقیناً ان کے ساتھ کوئی مجبوری ہوگی اور مصروف ہو گئے ہوں گے، تو میں نے ان سے کہا تھا آپ منقبت ضرور پڑھیے گا لیکن شاید نہیں آ پائے، تو میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں۔ اے خدیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی، سبحان اے اللہ، خدیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی، آئی جب گھر میں محمد کے سواری آپ کی، سبحان اللہ، آئی جب گھر میں محمد کے سواری آپ کی، زیر بار اسلام ہے اور زر بار ہے دین رسول، زیر بار اسلام ہے اور زر بار ہے دین رسول، خرچ اس پر ہو گئی دولت ساری آپ کی، سبحان اللہ، کر دیا دین خدا پر آپ نے سب کچھ نثار، کر دیا دین خدا پر آپ نے سب کچھ نثار، زینت اسلام ہے یہ جان نثاری آپ کی، زینت اسلام ہے یہ جان نثاری آپ کی، پہلی صف میں آپ کی ہے ادائے نماز، پہلی صف میں آپ نے کی ہے ادائے نماز، اولیت کی سند اطاعت گزاری آپ کی، اولیت کی سند اطاعت گزاری آپ کی، آپ نے دی ہے نبی کو نسل سادات کرام، آپ نے دی ہے نبی کو نسل سادات کرام، سورہ کوثر کا مرکز ہے دلاری آپ کی، سورہ کوثر کا مرکز ہے دلاری آپ کی، 4 دن میں آپ کی رحلت ابو طالب کی موت، 4 دن میں آپ کی رحلت ابو طالب کی موت، 4 دن میں آپ کی رحلت ابو طالب کی موت، ہائے شفقت ان کی اور خدمت گزاری آپ کی، یہ جو عام حزن ٹھہرا آپ کی رحلت کا سال، یہ جو
عام حزن ٹھہرا آپ کے رحلت کا سال، یوں نبی کے کام آئی غمساری آپ کی، یوں نبی کے کام آئی غمساری آپ کی، یہ خدیجہ ہو گئی توقیر ساری آپ کی، آئی جو گھر میں محمد کے سواری آپ کی۔ صلوات بر محمد و آل محمد کے ساتھی میں ملتمس صلی معصوم اللہ جی سے کہ وہ علیہ دعوت واسطہ کی اطلاع کر کے پھر انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ وارثہ پڑھتا ہوں میں تمام شہداء تمام کمیونٹی بالخصوص اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے قربت آئے گی۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعیسیٰ آدم صفت اللہ، السلام علیکم وعیسیٰ نوح نبی اللہ، السلام علیکم وعیسیٰ عیسیٰ، السلام علیکم وعیسیٰ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وعیسیٰ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وعیسیٰ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وعیسیٰ محمد حبیب اللہ، السلام علیکم وعیسیٰ المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم علی المرتضی علیہ السلام، السلام علیکم نا فاطمة الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم نا خدیجة الکبریٰ، السلام علیکم صلی اللہ وابن صالح والوتر الموتور، اشہد انک قد قمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وأطاعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بإنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وقال المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الذي الذكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى والأمر الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زماننا، هذا جل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یہ تھے ہمارے معصوم لیڈر صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ تشریف لے کے آتے ہیں ہر دفعہ ہر پروگرام میں۔ میں سب سے پہلے جو بیمار ہے خاص طور پر ہمارے انور نجف صاحب بہت شدید بیمار ہے اور ان کا آپریشن بھی ہوا ہے، ابھی میں نے بات کی ہے ان سے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا ہے ان کو، تو ان کے لیے پروردگار سے میں دعا کو ہوں پروردگار ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے تاکہ ہمارے پروگرام کی رونق اور معصوم رضوی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب یہ بہت شدید پاؤں میں ان کی تکلیف ہے، اور یہ پروردگار جتنے بھی لوگ بیمار ہیں بیمار کربلا سکتے ہیں ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے، اور جو مرحومین ہو گئے ہیں ان کے لیے میں آج التماس کروں گا کہ اس فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے تمام مومنین مومنات جو کہ مرحومین ہیں، خاص طور پر جو قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے تمام مرحومین کے لیے، اور جو یہاں پہ حصہ لے رہے ہیں، جو پس پردہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے بچے، ان سب کے مرحومین کے لیے پروردگار سورہ فاتحہ کے لیے ملتمس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے ساتھ ہی اب پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے،
آپ کا میزبان انیس صدر نقوی جو کرائم ٹی وی پہ اسپیشل پروگرام نشر کر رہا تھا، اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ کل